طیب بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو. طیب, تھینک یو فار یور ٹائم, جزاک اللہ. طیب, آپ کی نظر میں, کیونکہ آپ ایک سینئر ترین کورٹ رپورٹر میں شمار ہوتا ہے, آپ نے بڑا وقت دیا ہے عدالتی کارروائی کو, اس پہ خبریں بنائی ہیں, اس پہ رپورٹنگ کی ہے, آپ کی نظر میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی لیگیسی کیا ہوگی؟ کن الفاظ میں آپ انہیں یاد رکھیں؟ دیکھیں طلعت صاحب, نظریں تو دو ہیں. ٹھیک, اگر پاپولسٹ اپروچ کو دیکھیں تو آپ کو قاضی فیض عیسیٰ جو ہے وہ ایک ایسے جج نظر آئیں گے کہ آپ کہیں گے کہ وہ شاید جج کے کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترتے. لیکن اگر آپ ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ ایک ایسے جج نظر آئیں گے کہ جس کی پاکستان کی عدالتی نظیر میں بہت ہی کم تاریخ ملتی ہے. میں جسٹس دراب پٹیل کے بعد اگر کسی کو صحیح طور پہ سپریم کورٹ کا جج سمجھتا ہوں تو وہ ہے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ. اور یہ جسٹس پٹیل کون سے دور میں تھے؟ جسٹس پٹیل کون سے دور میں تھے طیب؟ جسٹس دراب پٹیل وہ تھے کہ جنہوں نے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, پھر سپریم کورٹ میں لائے گئے, اور انہوں نے ضیاء الحق یعنی کہ شہید ضیاء الحق کے دور میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا اور انہوں نے مخالفت کی تھی. اس ٹائم جو پاپولسٹ اپروچ کے مطابق شہید ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی گئی تھی. یعنی 70 کی دہائی کے بعد اب ایسا جج آیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل ایسا جج آیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے حیدرآباد جلسے کے اندر کھڑے ہو کے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ انہوں نے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو ایسا جج مانا کہ جو آئین پسند جج ہے, جو جمہوریت پسند جج ہے, جو پارلیمان کی بالادستی کی بات کرتا ہے. اور بقول بلاول بھٹو زرداری بھی کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ جیسے جج جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہمیں نہیں ملتے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سب سے اہم بات جو ہم دیکھیں کہ وہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے جو ہے وہ بھٹو شہید کا ریفرنس, یعنی بھٹو شہید کو انصاف دیا, جس کو انصاف دینے سے کئی چیف جسٹس جو ہے وہ خوف میں تھے کہ ہم کیسے جو ہے بھٹو شہید کو انصاف دے. میں اس چیز کا وٹنس ہوں, بلکہ میں اس چیز کے میں خود جو ہے گواہ ہوں. وہ اس طریقے سے کہ صدر زرداری نے جب پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, زرداری صاحب صدر تھے 2008 سے 2013 کے درمیان, 2011 میں انہوں نے جو ہے وہ بھٹو شہید کا صدارتی ریفرنس دائر کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ آئین کا خالق ہے, اس کو انصاف دیں, اس کو سپریم کورٹ نے ناحق قتل کیا ہے اور اس کا عدالتی قتل جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک دھبا ہے. لیکن اس کے بعد کسی چیف جسٹس کی جرات نہیں ہوئی کہ اس کیس کو جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کرے. لیکن جب چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ ہے تو میں نے ذاتی طور پر جو ہے یہ آن دی ریکارڈ بات ہے کہ میں نے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ سے ریکویسٹ کی کہ آئین کے خالق جو ہیں وہ آپ سے انصاف کے متقاضی ہیں, آپ انہیں انصاف کب دو گے؟ اور پھر پورے پاکستان نے دیکھا کہ قاضی فیض عیسیٰ نے ان کو انصاف دیا. پھر دوسری بات, سب سے بڑی بات ہے کہ پرویز مشرف کی سزائے موت کو برقرار رکھا, اس کو ڈی چوک پہ لٹکانے کا فیصلہ انہوں نے برقرار رکھا. اگر یوں ہم چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو دیکھیں تو پھر یہ سب سے بڑی بات کہ انہوں نے ماسٹر آف روسٹر کا کنسپٹ ختم کیا اور انہوں نے اپنے اختیارات جو ہے وہ سپریم کورٹ کو دیے. بے نہیں جس طریقے سے آصف علی زرداری نے اپنے اختیارات پارلیمان کو دیے تھے, اسی طریقے سے قاضی فیض عیسیٰ نے اپنے بطور چیف جسٹس اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز میں تقسیم کر دیے تھے. تو اس طریقے وجہ سے ہمیں سپریم کورٹ میں ایسا کوئی جج نظر نہیں آتا جو چیف جسٹس کے کرائٹیریا قاضی فیض عیسیٰ تک جو ہے وہ میچ بھی کر جائے. ہاں, پاپولسٹ اپروچ کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو قاضی فیض عیسیٰ جو ہے وہ اچھا نہیں لگے گا. ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ کی نظر سے دیکھیں گے تو قاضی فیض عیسیٰ جیسا جج جو ہے, آپ وہ کہتے ہیں نا چراغ رخ زیبا لے کر بھی ڈھونڈو شاید مشکل ملے. اب سوال تو یہی بنتا ہے طیب صاحب, آپ کی ساری باتیں سننے کے بعد, کہ کیا جسٹس یحییٰ آفریدی اس لیگیسی کو آگے بڑھا پائیں گے؟ کیا وہ نظام عدل میں جو اس وقت روایت قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے قائم کی ہے, کیا جسٹس یحییٰ آفریدی اس کو کنٹینیو کر پائیں گے؟ یہ سوال میں آپ سے پوچھوں گا, اپنے پینل سے بھی پوچھوں گا, لیکن پہلے مجبور ہوں آپ کی اجازت سے ایک بریک لینا چاہتا ہوں. ویورز, بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک.